اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی بہت سی آیات سے آپ نے دیکھا کہ طلاق کا اور معاشرتی جو احکامات ہیں، اسلام کے اندر جو آئلی قوانین ہیں، فیملی کے جو احکامات ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کل بھی یہ آیات گزری تھی، آج پھر انہیں کو دہرایا جا رہا ہے مزید، یعنی تاکید کے لیے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت کے ان کی مکمل ہونے کے قریب ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو، وَأَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا اس کے اندر ایک رمز پوشیدہ ہے کہ طلاق سے بڑا جھگڑا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ جھگڑا بھی آسان طریقے سے، اس کے اندر بھی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو معمولی سی بات پہ بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے نا، یعنی طلاق سے بڑا اختلاف کیا ہوگا؟ یعنی اتنا بڑا اختلاف ہے، اس میں بھی اللہ بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ بمعروف اچھے طریقے سے، آسن طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو نپٹایا جائے۔ یعنی اگر رکھنا ہے، یہ تعلق برقرار رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے ان کو رخصت کیا جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور ان کو نہ روکو تکلیف دینے کے لیے۔ یعنی رواج یہ تھا کہ چلو طلاق دے دی، عدت قریب ہونے کو پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، تو اللہ کہتا ہے ان کو اس تکلیف کے لیے ان کو نہ روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ یعنی نیت میں تمہارے یہ ہوتا ہے کہ تم ان پر زیادتی کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کچھ ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ یعنی بظاہر تو وہ عورت پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے رجسٹروں میں وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ اس کے اوپر گناہ لکھا جا رہا ہے، قیامت میں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یعنی اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو ان کی صحیح سینس کے ساتھ، صحیح اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل کرو، ورنہ تم اللہ کی آیات کا مذاق بناؤ گے۔ یعنی اللہ جو چاہتا ہے ان احکامات کو اسی طریقے سے پورا کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی۔ کون سی نعمت؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے قوموں کی امامت لے کر تمہیں عطا فرما دی۔ اب قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو قوموں کا یعنی دینی لحاظ سے سربراہ بنا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تم پر کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور دوسری نعمت کیا کی کہ تم پر اللہ نے کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اب کتاب اور حکمت کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض کا یہ کہنا یہ ہے کہ کتاب سے مراد جو قرآن مجید کے اندر جو شریعت اور قانون دیا گیا ہے وہ ہے، اور حکمت سے مراد جو اخلاقی نصیحتیں قرآن کے اندر کی گئی ہیں وہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ یعظکم بہ، فرمائے تمہیں اس لیے کہ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور یہ جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم عورتوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کرو گے ان کو زیادتی کے لیے اور ان کے نقصان پہنچانے کے لیے، تو تمہاری اس نیت کو اللہ جانتا ہے، تو تمہیں اس نیت کے مطابق قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور اپنی عدت کے قریب وہ پہنچ جائیں فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تو ان کو نہ روکو کہ کسی دوسری جگہ شادی کر لیں. یہ بھی رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو جھوٹی عزتیں کہا جاتا ہے کہ جو عورت میری بیوی نہیں رہی وہ کسی اور کی بیوی بھی نہیں بنے گی. کوئی ہے نا جو صاحب، یہ رواج ہے بعض علاقوں میں. اس کو اللہ نے انتہائی ناپسند فرمایا، اس کو ظلم سے تعبیر کی کہ جب تم نے طلاق دے دی بس پھر وہ آزاد ہے، پھر وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، تمہارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مداخلت تم نہیں کر سکتے. فرمایا کہ ان کو مت روکو، حکم ہے ان کو مت روکو اگر وہ نکاح کرنا چاہیں کسی اور جگہ. اذا تراضوا بینہم بالمعروف یعنی اگر وہ اچھے طریقے سے معروف طریقے سے وہ عورتیں کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے رکاوٹ نہ بنو. ذالک یوعظ بی یہ فرمایا اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے. اور یہ یہاں ترازع لکھا ہے، دو مرد عورت کا نہیں ہے، یہ ترازع یعنی جب باہمی طور پر آپس میں یعنی دونوں مرد عورت یعنی کسی جگہ نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ مرد بھی اس پہ متفق ہے، عورت پہ متفق ہے، یا ان کی فیملی بھی متفق ہے تو ان کو نہ روکو. من کانا اور یہ فرمایا نصیحت کس کے لیے ہے؟ من کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کے لیے جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو گویا تم ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے تو گویا تمہارا اللہ پر یا روز آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. ذالکم ازکی لکم اطہر فرمایا تمہارے لیے یہ زیادہ شائستہ بات ہے اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اچھی بات ہے. اگر تم اس پہ عمل کرو تو یہی شائستگی ہے اور یہی پاکیزگی ہے، یہی تقویٰ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے چونکہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو اس کے جو حکم دیے ہے اس پر عمل کرو. یعنی کسی عمل کا کیا نتیجہ نکلنا ہے یہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اللہ پہلے سے جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو طریقہ کار میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرو، کیونکہ تم اندھے ہو، تم نہیں جانتے مستقبل کو، تم تو دیوار سے پرے نہیں دیکھ سکتے تو مستقبل میں کیا دیکھنا ہے. اس لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلو گے تو انشاءاللہ معاشرتی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی اور خاندانوں میں بھی کچھ جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے اور تم احسن طریقے سے سارے کام انجام دے سکو گے.